بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان: ماں کی گود سے دوزخ کی گہرائی تک، تو علیہ السلام کے بیٹے کا انجام۔ ایک سچی داستان، امیر مسلم کے غدار کی سزا کی کہانی۔ کوفہ کی گلیاں اور ایک ماں کی رات۔ کوفہ کی رات ایک انوکھے سناٹے میں لپٹی ہوئی تھی۔ فضا میں عجیب سی بے قراری تھی، جیسے شہر کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ ایسے میں ایک چھوٹے سے گھر کے دروازے پر امیر مسلم ابن عقیل پیاس سے نڈھال، تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ کھڑے تھے۔ دروازہ کھولا، سامنے ایک باحیا، ضعیفہ عورت کھڑی تھی۔ تو علیہ السلام: بیٹا کون ہو؟ رات گئے کہاں سے آ رہے ہو؟ تو علیہ السلام نے پوچھا۔ میں مسلم ہوں، حسین ابن علی کا سفیر۔ میرے پاؤں میں چلنے کی سکت باقی نہیں۔ اگر کچھ دیر پناہ مل جائے تو شاید کل کا سورج دیکھ سکوں۔ تو علیہ السلام نے دل کی گہرائیوں سے ان کا چہرہ دیکھا۔ آنکھوں میں تھکن مگر ایمان کی چمک تھی۔ وہ انہیں اپنے گھر کے اندر لے آئی، پانی پلایا اور بچھونا تیار کیا۔ مگر اس کے بیٹے کا دل ماں جیسا نہ تھا۔ اس رات جب تو علیہ السلام سجدے میں شکر ادا کر رہی تھی کہ اسے اہل بیت کا مہمان ملا ہے، اس کا بیٹا بازل گھر سے باہر جا چکا تھا۔ وہ سیدھا ابن زیاد کے دربار گیا اور اطلاع دی کہ مسلم ابن عقیل تو علیہ السلام کے گھر میں چھپے ہیں۔ اسی رات مسلم گرفتار ہوئے اور اگلی صبح کوفے کی گلیوں میں ان کے مقدس جسم کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ امیر مختار کی واپسی اور عدل کا علم۔ کوفے کے وہی کوچے، وہی دیواریں، مگر اب ہوائیں بدلی ہوئی تھیں۔ کربلا کے بعد بہت کچھ بدل گیا تھا۔ اب کوفہ میں ایک نیا نعرہ گونج رہا تھا: الصراط الحسین۔ امیر مختار سقفی لوٹے تھے۔ کوفہ میں اہل بیت کے دشمنوں کا حساب چکایا جا رہا تھا۔ ہر وہ شخص جو ظلم کا حصہ تھا، مختار کی فہرست میں تھا۔ مختار ایک ایک خائن کو کون رہے تھے۔ انہی دنوں ایک دن قاضی رافل ان کے دربار میں حاضر ہوا اور کہا: امیر، تو علیہ السلام کا بیٹا آج کل بازار کوفہ میں مال و دولت کا تاجر بنا بیٹھا ہے۔ وہی شخص ہے جس کی مخبری سے مسلم ابن عقیل گرفتار ہوئے۔ مختار نے مٹھیاں بھینچ لے۔ آنکھوں میں شعلے تھے، زبان پر قرآن کی آیت: والا تحسبنوے اللیے غیف نالف ایمویا یمیلا الزیل نماونے۔ اللہ ان ظالموں کے عمل سے غافل نہیں۔ انہوں نے قاصد کو بلایا اور حکم دیا: اسے گرفتار کرو، زنجیروں میں باندھ کر لاؤ۔ یہ وہ شخص ہے جس نے جنت کے مہمان کو دوزخ کے دروازے پر دھکیلا تھا۔ ماں کا گریا اور بیٹے کا سامنا۔ بازل کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ رسیوں میں بندھا ہوا امیر مختار کے سامنے لایا گیا۔ اس کا چہرہ فق، آنکھیں نیچی اور سانسیں بے ترتیب تھیں۔ تو وہی ہے جس نے مسلم ابن عقیل کا پتہ دیا، مختار نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ بازل نے سر جھکا دیا۔ خوف کی شدت سے زبان نہ ہلتی تھی۔ مختار کے دربار میں تو علیہ السلام کو بھی لایا گیا۔ وہ بڑھاپے میں کمزور مگر ایمان میں طاقتور تھی۔ ماں، مجھے بچا لو، بازل چلایا۔ تو علیہ السلام نے آنکھیں بند کر لے، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ لیکن پھر اس نے چہرہ اٹھایا اور کہا: میں نے تمہیں دودھ پلایا، محنت سے پالا، نیکی سکھائی، عورتوں نے جنت کے سفیر کو دھوکا دیا۔ تجھے میرے آغوش کی لاج نہ آئی۔ میں ماں ہوں، پر فاطمہ زہرا سین کی دشمنی میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتی۔ مختار، عدل کرو۔ یہ جملے تھے جنہوں نے دربار میں سناٹا طاری کر دیا۔ مختار نے کہا: تو علیہ السلام، اگر تم بیٹے کی ماں نہ ہوتی تو تمہیں میں اپنی ماں کہتا، لیکن یہ تیرے بطن کی خطا اپنے انجام کو پہنچے گی۔ سزائے عبرت: عدل مختار۔ بازل کو قید میں ڈالا گیا۔ 7 دن تک روز اس کے سامنے امیر مسلم کی قربانی کی داستان سنائی جاتی۔ اسے پانی کے برتن میں بھرا خون دکھایا جاتا جسے لوگوں نے مسلم کے زخموں سے جمع کیا تھا۔ آخر ایک صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے مختار نے حکم دیا: اسے بازار کوفہ کے بیچ میں لے جاؤ۔ وہاں وہ مقام ہے جہاں مسلم کا لاشا گرا تھا۔ وہیں اسے آگ کے تانبے میں ڈال کر زندہ جلاؤ۔ لوگوں کا ہجوم لگا تو علیہ السلام کو بھی بلایا گیا۔ وہ خاموش، آنکھوں میں آنسو مگر چہرے پر قرار۔ بازل کو اس لوہے کے تانبے میں ڈال دیا گیا۔
چیخیں بلند ہوئیں، گلیوں نے انصاف کی خوشبو سونگھی، کوفہ نے انصاف کا سورج دیکھا۔ مختار نے بلند آواز سے کہا، یہ ہے اس شخص کا انجام جو اہل بیت کے دشمنوں سے وفا کرتا ہے۔ حسین ابن علی عین کے ایک ایک قطرہ خون کا حساب لیا جائے گا۔ اختتامیہ، ایک ماں کا ماتم، ایک قوم کا سبق۔ بعد میں جب تو علیہ السلام اکیلی اپنے گھر لوٹی تو سجدے میں گر کر روئی۔ اس کی آواز فضا میں گونجی، اللہ، میں نے ماں ہوتے ہوئے تیرے حبیب کے سفیر سے وفا کی، مجھے معاف کر، میرے بیٹے کی گمراہی کا بوجھ نہ دے۔ اس کی زندگی سجدے میں گزری۔ لوگ تو علیہ السلام کے دروازے پر آتے، اس کا ماتم سنتے اور اپنے بچوں کو درس دیتے۔ اگر تو علیہ السلام جیسی ماں کے بطن سے بازل جیسا بیٹا نکل سکتا ہے تو لازم ہے ہم اپنے دلوں کو حق پر رکھے، ورنہ انجام وہی ہوگا جو مختار کے دربار میں طے ہوا۔